بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، شہید ارشد شریف کا جسد خاکی قائد اعظم ہاسپٹل اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ اس سے پہلے شہید کا جسد خاکی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچا اور جو شہید کے اہل خانہ ہیں انہوں نے جسد خاکی وصول کیا۔ شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایئرپورٹ پر موجود تھی اور جب جسد خاکی پہنچا اسلام آباد ایئرپورٹ، اہل خانہ کے حوالے کیا گیا تو گل پاشی کی گئی۔ اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بڑی تعداد میں نہ صرف صحافی برادری کے لوگ موجود تھے بلکہ شہری بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور مرحوم ارشد شریف شہید کی نماز جنازہ جمعرات کے روز فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اور یہ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اور ان اپڈیٹس کو بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جو میں ویڈیو کے اس اندر آپ کے سامنے کچھ اہم ترین چیزیں رکھنے جا رہا ہوں ان کا ان اہم ترین اپڈیٹس کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، اہم ترین معاملے پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آمنے سامنے ہیں۔ اور یہ دونوں کیوں آمنے سامنے ہیں، میں نے یہ کیوں کہا، کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے وہ یقینی طور پر آرمی چیف کا بیان ہے، اور یہ کہا گیا انہی کی طرف سے ماضی میں کہ جس طرف آرمی چیف دیکھتا ہے اسی طرف پوری فوج دیکھتی ہے، یعنی کہ آئی ایس پی آر کا بیان جی ایچ کیو کا بیان ہے، موجودہ آرمی چیف کا بیان ہے۔ اور یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب عمران خان ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ایک اہم ترین بیان دے چکے تھے، اور پھر آج عمران خان نے یہ کہتے ہوئے باڈی لینگویج ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے، اسلام آباد کی جانب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا جمعہ کے روز سے۔ پہلے آپ کے سامنے عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ رکھتے ہیں پشاور کے اندر جو انہوں نے وکلا برادری سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کوئی کچھ بھی کہے مجھے پتا ہے ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ یہ بڑا ہی واضح بیان تھا اور بڑا ہی بھرپور انکشاف تھا جس میں عمران خان نے یہ آگے چل کر کہا کہ صحافی ارشد شریف کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں ملی تھیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں۔ اس سے اسلام آباد کے باخبر حلقے، اسلام آباد کے اہم ترین ذرائع پوری طرح سے واقف ہیں کہ نامعلوم نمبروں سے دھمکیوں سے کیا مراد ہے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ حکومت کی تبدیلی پر نہ بولو، سچ نہ کہو، اور ان کو ڈرانے کے لیے دھمکیاں دی گئیں، اور پھر مجھے اطلاع ملی ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسا عمران خان کا کہنا ہے جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہے، یعنی کہ ایک وقت میں پاکستان کے باخبر ترین شخص۔ پھر عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کو صرف اس لیے گھر جا کر ڈرایا جاتا تھا، اسی لیے اور گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں کہ وہ سچ نہ بولے، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ جان بچاؤ ارشد شریف کا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا سچ بولنے کے علاوہ۔ میں نے کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ، جس پر وہ نہیں مانے۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ جس طرح بند کمرے میں 4 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ان کو بھی مارا جائے گا۔ یہ ایک اور بہت بڑا انکشاف ہے عمران خان کا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بند کمرے کے اندر مارنے کی سازش کی گئی، 4 لوگوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اور اسی طرح کی سازش ارشد شریف کے خلاف بھی کی گئی، اور میں نے یہ اطلاعات ان تک پہنچائیں۔ پہلے وہ نہیں مان رہے تھے، پھر وہ مانے اور ملک سے گئے، اور اب اس کو اپنے لحاظ سے جنگ گروپ اور مخصوص ملازم میڈیا گروپ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جناب بیرون ملک بھیجا۔ حالانکہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں یہ بات کوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں کبھی قانون کی بالادستی نہیں رہی، تمام صحافی جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، محب وطن پاکستانی تھی، شاید اسی لیے انہیں پاکستان کا زیادہ درد تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ارشد شریف جب یہ سمجھتے تھے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو مجھ پر بھی تنقید کرتے تھے، کسی بھی مافیا کو نہیں بخشا کرتے تھے، اپنے ہر پروگرام میں 30 سال سے ملک کو لوٹنے والے 2 خاندانوں پر بات کیا کرتے تھے۔ پھر آگے چل کر عمران خان نے کہا کہ ارشد شریف کو نامعلوم فون نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ سچ نہ بولو، جب سے ارشد شریف نے حکومت کی تبدیلی کو بے نقاب کیا۔ اور اب ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے کہ وہ کمیٹی کے اندر وہ ڈی وی ڈی اور وہ یو ایس بی پیش کر رہے ہیں، جمع کرا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ کنہوں نے پیسے لیے، کنہوں نے پیسے دیے طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے اور اس سے پہلے سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ اور عمران خان نے کہا جب ارشد شریف ملک چھوڑ کر دبئی چلے گئے تو وہاں ان کا ویزا ختم ہو گیا، تو یہ لوگ انہیں واپس بلا رہے تھے کہ وہ سچ نہ بولیں۔ کون لوگ واپس بلا رہے تھے؟ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ چل رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی رابطہ کیا۔ اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ واپس اس لیے بلا رہے تھے وہ سچ نہ بولیں، اور ساتھ میں یہ لوگ وہی کرنا چاہتے تھے جو انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا، جس طرح شہباز گل کے ساتھ کیا اور صحافی جمیل فاروقی پر کیا۔ صابر شاکر کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔
اور ضمیر کے سودے ہوئے، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی پر ان کے گن گا رہے تھے، لیکن یہ ارشد شریف سرٹیفائیڈ چوروں کو بے نقاب کر رہے تھے۔ نامعلوم افراد ہمیشہ ان کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں جو ان کو بے نقاب کرتے ہیں۔ ارشد شریف کو پتا تھا ان کی جان خطرے میں ہے، بار بار خبردار کیا جا رہا تھا، میں نے بھی ان کو بتایا، مگر وہ راہ حق سے نہیں ہٹے۔ میں نے کبھی اتنا دلیر، بہادر اور محب وطن صحافی دیکھا نہیں جو اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر عمران خان نے یہ کہا کہ آج برہنہ کرنے کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 75 سالہ اعظم سواتی کو تنقید کرنے پر برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس پر دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوا۔ اسلام آباد میں جو ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو برہنہ کرنے کا کیا شوق ہے۔ یہ بھی کہا عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ میں ظالموں کا مقابلہ کروں گا جب تک زندہ ہوں۔ پھر یہ خبر آتی ہے جناب کہ وزیر اعظم ایک تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر ترجمان پاک فوج کا بیان آتا ہے کہ ادارے پر الزام تراشی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب کس نے کی الزام تراشی، کس نے لیا ادارے کا نام، کس نے کہا کسی ادارے کے اوپر الزام لگایا؟ میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا کہ کسی صحافی کی جانب سے الزام لگایا گیا ہو۔ ہاں، ماضی میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، جاوید لطیف اور اس طرح کے بے شمار دوسرے، ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ادارے کا نام لے کر، جرنیلوں کے نام لے کر ادارے کے اوپر گھٹیا اور غلیظ ترین الزامات لگائے گئے، لیکن کبھی کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہمارے قابل احترام ادارے کی جانب سے۔ لیکن آج جب پھر پاک فوج کے ترجمان کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ الزام تراشی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، تو سوال کیا اسلام آباد کے صحافیوں نے بھی، ہم بھی یہ سوال کر رہے ہیں، بڑے ہی دست بدست عرض کر رہے ہیں، آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس نے ادارے کے اوپر الزام لگایا۔ کیونکہ آگے چل کر پھر انہوں نے کہا جناب کہ بات انہوں نے کی 24 نیوز سے، اور 24 نیوز وہ ٹی وی چینل ہے، گزشتہ 3.5 پونے 4 سال کی تاریخ دیکھ لیں کہ جب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، سوشل میڈیا کا پاکستان تحریک انصاف کا سیل، یہ تمام لوگ پاک فوج، پاک آرمی، پاکستانی اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، جب ان کے خلاف کوئی تنقید کرتا تھا تو اسی ٹی وی چینل پر پروموٹ کیا جاتا تھا اداروں کے خلاف وہ غلیظ پروپیگنڈا، اور ارشد شریف فرنٹ فٹ پر آ کر نہ صرف اداروں کا موقف بیان کرتے تھے اے آر وائی کے اوپر، بلکہ اداروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے ان لوگوں کے خلاف کہ ادارے سے پہلے، ادارے پر تنقید سے پہلے وہ مقابلہ کرتے تھے۔ 24 نیوز سمیت جو تمام ٹی وی چینلز پر اداروں کے خلاف خبریں چلتی تھی، اسی ٹی وی چینل کو بابر افتخار صاحب نے انٹرویو دیا اور کہا کہ آج جی ایچ کیو کی جانب سے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائے، اس کے جو بھی عوامل اور محرکات تھے ان کو بھرپور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کل وزیر اعظم نے کینیا کے صدر سے بات کی، پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں ہے، اس واقعے سے متعلق تفصیلات موصول ہو رہی ہیں۔ آج عمران خان کا یہ بیان آتا ہے تو ترجمان پاک فوج کا بھی بیان آ جاتا ہے۔ کل ہم نے یہی سوال کیا تھا قابل احترام ادارے سے کہ جناب سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے، پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے نہ ہی کوئی بیان آیا، نہ ہی کسی جج کے کوئی ریمارکس آئے، نہ ہی باقاعدہ طور پر نام لے کر جو ہے وہ پاک فوج کے سینئر جرنیل یا آرمی چیف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ ہاں، ترجمان آئی ایس پی آر کا کل ایک بیان آیا کہ انہیں تعزیت انہوں نے کی، دکھ کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن کل انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ آج انہوں نے یہ بات کی کہ تحقیقات ہونی چاہیے، جب عمران خان کا بیان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں عمران خان نے یہ کہا کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا اور نامعلوم نمبروں سے انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ آگے چل کر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ ضروری ہے کہ اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں۔ کینیا کی حکومت اور پولیس نے اگرچہ تسلیم کر لیا کہ واقعہ پولیس کے کیس میں شناخت کے حوالے سے غلطی تھی، لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ان حالات پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں جن پر ہمارا خیال ہے کہ بہت اعلیٰ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جو لوگ بھی کیا سرائیاں کر رہے ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے بہت زیادہ ان چیزوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، اس سانے کو جواز بنا کر من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے لیے مکمل تفتیش اور تحقیق بہت ضروری ہے تاکہ جواب مل سکے۔ تحقیق ان حالات کی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پر کیا ہوا، بلکہ ان حالات کی بھی ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے جانا کیوں پڑا۔ جائز مطالبہ ہے، بالکل درست بات ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تحقیقات ہوں کہ انہیں پاکستان سے کیوں جانا پڑا، کس نے انہیں مجبور کیا کہ یہاں سے چلے جائیں، کس کیسے گئے اور اس دوران وہ کہاں پر رہے۔ یہ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ انہیں یہ پتہ تھا کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ ہونے جا رہی ہے،
ان تک معلومات تھیں کہ ارشد شریف کو قتل کیا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا، اور اب اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے اعلیٰ سطح کے اوپر، اس واقعے تک پہنچنے کے حالات کیا تھے، سارا کچھ کیسے ہوا، تمام مراحل میں بدقسمتی سے بار بار کوئی نہ کوئی جواز بنا کر الزام تراشی کی جاتی ہے اور ادارے کی جانب الزام تراشی کی جاتی ہے۔ ان قیاس رائیوں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ میں نے باقاعدہ طور پر کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، کسی صحافی رہنما، ارشد شریف کی فیملی یا کسی اور یوٹیوبر ولاگر کی جانب سے یہ نہیں سنا، یہ میری کم علمی ہے، کج فہمی ہے، لا علمی ہے، نہیں مجھے پتا۔ مجھے اگر آپ گائیڈ کریں کہ کسی نے ادارے کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام لگایا کہ خدا نخواستہ یہ اس قسم کا واقعہ کیسے کیوں ان کی وجہ سے پیش آیا، لیکن وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، یقیناً اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ سوال پھر بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کل اس قسم کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا، آج عمران خان نے اس حوالے سے بات کی تو پھر یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا، پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ارشد شریف کی ناگہانی وفات پر بہت تکلیف ہے، افسوسناک واقعہ ہے، بہت پیشہ ور صحافی تھے، خاص کر تفتیشی رپورٹنگ میں خاص مقام تھا، جتنے آپریشن ہوئے، آپریشن ضرب عضب، آپریشن رد الفساد، فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کرتے رہے، جو پروگرام کیے وہ ٹیکسٹ بک جرنلزم کی مثال کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ اتنا ڈیٹیل بیان کل ان کا نہیں آیا تھا، آج آیا ڈیٹیل بیان، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اس بات پر انہیں زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ ناگہانی وفات کو جواز بنا کر بے بنیاد قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے اور انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے جس کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے، اس سب کو ختم کیا جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مریم نواز نے آج ارشد شریف کے قاتلوں کو خوش کرنے کے لیے ایک ٹویٹ کیا۔ اس موقع پہ میں اس ٹویٹ کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں، اس گھٹیا اور غلیظ ٹویٹ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مریم نواز کا اس ٹویٹ، میں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں میں نے یہ کہا کہ مریم نواز نے خود کی طرح ایک گھٹیا اور غلیظ ٹویٹ کیا اور پھر اپنے باپ کی طرح اس ٹویٹ پر معافی مانگی، لیکن لعنت ہے ان بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں، ملازم صحافیوں، چے دانشوروں اور گاف تجزیہ کاروں پر جو کہ مریم نواز کے اس ٹویٹ کے اوپر بھی خاموش رہے، اور یہ ٹویٹ مریم کا ان کی طرف بھی اشارہ تھا۔ ان کی بے غیرتی کی ہمیں داد دی جانی چاہیے کہ اپنے صحافی بھائی کے قتل پر اور اس طرح سے جس کا ان کی اس ناگہانی موت کا جس طرح سے مریم نواز نے مذاق اڑایا الزام تراشی کر کے کہ شاید ارشد شریف نے کوئی ان کی والدہ کے متعلق ٹویٹ کیا ہو، حالانکہ تمام تر تحقیقات یہ ثابت کرتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ارشد شریف نے ان کی والدہ کے عزم، حوصلے اور جرأت کی تعریف کی تھی جب وہ بیمار تھیں، اور پھر جب وہ فوت ہوئیں تو اس حوالے سے انہوں نے تعزیت بھی کی، انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان میں ڈٹ کر جو ہے وہ مشکل حالات کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ایک گھٹیا قسم کا ٹویٹ کر کے مریم نواز نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ان کے متعلق جو گزشتہ 4-5 برسوں سے رائے رکھتے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو آج انہیں مستقبل کی وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس ٹویٹ ہی کی طرح مکمل طور پر اس لعنت کے مستحق ہیں جو ان کے اوپر دی جانی چاہیے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی اس ٹویٹ کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو حساب برابر اس موقع پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ارشد شریف نے کوئی اس قسم کی بات کی تھی، حالانکہ ایسی ارشد شریف نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور آج اس ٹویٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا بالآخر، اور انہوں نے کہا کہ پوری قوم اب بالکل تیار ہے اس لانگ مارچ کے لیے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، اسلام آباد آئیں گے پرامن طریقے سے۔ اور پھر انہوں نے واضح کیا، چیلنج دیا کہ جتنی بڑی تعداد میں اس وقت عوام اسلام آباد کی جانب رخ کریں گے ان کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہی ان کو روکنا کو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ ایسی کوئی حرکت اگر یہ حکومت کرے گی تو وہ مکمل طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی۔ اور مریم نواز نے اس ٹویٹ کے بعد وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، معذرت کی، لیکن اس معذرت کے باوجود ان کے کچھ ایسے چیلے اب بھی موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ ان کی اس ٹویٹ کی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ اس نوٹ کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ ایسے وہ تمام لوگ جو کہ گزشتہ 3.5-4 برسوں میں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو مسلسل ٹیں ٹیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ عمران خان کا دور حکومت تاریخ بتاتی ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے میرے پاس، بھٹو کا دور ہو یا نواز شریف کا دور ہو، میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا گیا اس سے کہیں زیادہ اچھا دور تھا عمران خان کا پاکستانی میڈیا کے حوالے سے۔ اس میں بھی کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں یقیناً ہوئیں، لیکن ان کو عمران خان کے اوپر ڈالنا اور عمران خان کے بغض کا شکار ہو کے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں انتہائی غلیظ اور گھٹیا پن ہے۔ اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے باوجود آج وہ تمام ٹیں ٹیں کرنے والے صحافی مریم نواز کے اس ٹویٹ کے بعد بھی ملک میں جو فسطائیت ہے اس کے اوپر بھی خاموش ہیں اور انتظار کر رہے ہیں شاید ایک بار پھر
کہ وہی اپنی دوبارہ سے ڈیوٹی سر انجام نے نواز شریف کے آنے کے بعد جو ماضی میں بھی ادا کرتے رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔